دو نکات کے علاوہ جو اہم آئینی نقطہ ہے وہ یہ کہ پارلیمان کی اندرونی معاملات میں عدالت عظمیٰ دستور پاکستان کے تحت کسی حد تک مداخلت کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل 95 بالا ہے آرٹیکل 69 سے؟ اگر وہ پوائنٹ آف آرڈر جو اس وقت کی وزیر قانون نے اٹھایا تھا اگر وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا تو کیا اس پر بھی سپریم کورٹ مداخلت کرتی؟ اگر نہیں کر سکتی تو منظور ہونے پر کیوں کیا؟ خیبر سے لے کر سندھ کی کونے کونے تک پنجاب اور بلوچستان کے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ یہ بیرونی سازش تھی جس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہمیں تو بار بار سلیکٹڈ حکومت کہا جاتا تھا جو کہ سراسر جھوٹ تھا اور ہے، اور یہ تو 100% امپورٹڈ حکومت ہے جو آپس میں بھی متفق نہیں ہے۔ اب پوری قوم کی نظریں عدالت عظمیٰ پر لگی ہوئی ہیں، وہی اب فیصلہ دیں گے جو عوام چاہتی ہے، اور ہماری امید ہے کہ جو ہم نے ریویو پٹیشن داخل کیا ہے جس میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سر کیسے صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ غداری کے الزامات سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ الزامات غلط ہیں اور وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر یہ غداری کے الزامات کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو مراسلہ تھا وہ میں نے خود پڑھا تھا، کیبنٹ نے مجھے وہ مراسلہ بھیجا تھا، میں خود اس بات پہ کنونس ہوں، اور مجھے جب میں نے مراسلہ پڑھا تو تب میں نے مائنڈ میک اپ کیا کہ اس صورتحال میں اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اندازہ تھا کہ جو ہمارے لوگ ادھر چلے گئے تھے ہمارے پاس وہ حاضری نہیں تھی کہ ہم جو ہے نا مزید وہاں رہتے، تو اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا استعفیٰ کا وہ بھی اس لیے کیا کہ میں اس پہ کنونس تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ایک بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں نے ریزائن بھی دیا، اور میں نے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو آپ کو اگر آپ کے نوٹس پہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو لیٹر دکھایا کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئے بسم اللہ آپ دیکھ لیں، اس نے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے جو ہے نا سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی، سپریم چیف جسٹس کو، کہ آپ کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے نا نوٹس لیں اور اس کے لیے جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور وہ لیٹر ہمارے آفس سے اس وقت کا وہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ عدالتی کمیشن کے لیے بھی کریں گے تاکہ قوم کے سامنے فیکٹ سامنے آئے۔ 4 سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنا سفیر تعینات کرنے جا رہا ہے۔ 23 مئی کو نئے امریکی سفیر جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، اور کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں سازش کی ہے اور آپ کی منتخب حکومت کو گھر بھیجیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں، ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروٹوکول ہے، جو انٹرنیشنل جو ایک پروسیجرز ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ کسی ڈپلومیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، یا کسی ڈپلومیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی سفیر کو اس قسم کی زبان استعمال کرے کہ وہ اس ملک کی توہین ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن کا تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ جو امن میں جہاں بھی پاکستان کا کردار وہ اس میں اپنا رول پلے کرے، اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ ہم جنگوں میں کسی کا ہم ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ دیکھو، وہ تو اس کا سفارتی کام ہے، وہ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ آئیں، ہمیں تو وہ تو اپنا رول، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں، ایک خوددار قوم ہے، ایز اے پاکستانی قوم ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ اسد کیسر صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ مراسلہ آیا، مراسلے سے یہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی گئی، تو اس مراسلے کی تحقیقات کرانے سے متعلق اس سے پہلے آپ نے رولنگ دے دی، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی، لیکن سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تو آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروا لیں،
यानी आपके चेयरमैन भी उस मामले की हकीकत और सदाकत के हवाले से यकीन नहीं रखते थे, तभी सुप्रीम कोर्ट से कहा तहकीकात कर लें। कल भी सदर साहब ने लेटर लिखा, आप भी जाते हुए लेटर भेज के गए, और उससे पहले इमरान खान भी लेटर चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। तो जब सच का आपके चेयरमैन को मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग कैसे दी गई? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक तो कौमी सलामती कमेटी ने इसको इंडोर्स किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए चाह रहे हैं कि ये एक आला अदालत है, इसकी एक न्यूट्रलिटी है, और हम तवक्को रखते हैं कि जो भी कुछ करेंगे ये कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक करेंगे, और पूरी कौम का इसके ऊपर एतमाद होगा। मतलब जो भी डिसीजन आया है उसके ऊपर जो है ना हमारे कंसर्न ज़रूर है, लेकिन हमने तस्लीम किया है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त भी आया, मैंने अपना ज़ाती मतलब जो उसके बारे में जो मेरे कंसर्न थे उसको मतलब मैं उसके बारे में कंसर्न थे, लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चूँकि एक बहुत आला इदारा है, वो इस किस्म की चीज़ों की अगर वो इंक्वायरी करेंगे तो पूरी कौम के सामने हकीकत सामने सर दुनिया में जो है जो जितनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर पार्लियामेंट्री कमीशन बनते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान एक जो है वो आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क है, तो यहाँ पर भी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फ़रोग़ देने के लिए पार्लियामेंट्री कमीशन क्यों ना बने फ़रोग़ करने के लिए? आप खुद कस्टोडियन रहे हैं पार्लियामेंट के, तो ये पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने से क्यों भागते हैं तमाम हमारे संविधान? देखिए, इस वक्त तो पार्लियामेंट अधूरी है, 135 MNAs जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब ये हो सकता है इलेक्शन हो जाए, नए पार्लियामेंट आ जाए, नए पार्लियामेंट में फिर वो हो भी सकता है, लेकिन हम तो ये जो उन्होंने पहले से समोटो ली हुई थी, खासकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समोटो लिया हुआ था, तो इस मामले में तो हमने बाकायदा रिक्वेस्ट भी भेजी है, प्रेसिडेंट साहब भी भेजी है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी भेजी थी, स्पीकर ऑफिस भी भेजी थी। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस मामला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं सर, 2 सवाल रह गए। चलो चलें जी, शुक्रिया।